امام بھائی ہمارے ننھے منع قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہے، ان آیات میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کے لیے آئے اور مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر اس قافلے کو روک دیا، جی ہم آپ کو مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے، جنگ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دکھائے کہ جن کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ لیکن بہرحال وہ ضدی ہٹ درم تھے، اڑ گئے کہ نہیں جی اس سال تو ہم نہیں آپ کو آنے دیں گے۔ تو اس موقع پر ایک صلح نامہ ہوا۔ صلح نامہ کی شرائط ایسی تھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نڈر، شجاع، بہادر، معاملہ فہم، وہ بھی بڑا محسوس کر گئے کہ اللہ کے نبی یہ ہم کیسی شرطیں مان رہے ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مظلوم مسلمان ہمارے پاس مدینے میں آئے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مشرکین مکہ کا کوئی بندہ ادھر سے ادھر چلا گیا تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے آ جائے مدینے تو اس کو واپس کریں گے، اگر مدینے والا مکہ چلا جائے تو اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگلے سال آؤ گے عمرہ کرنے، اس سال ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ بظاہر شرطیں مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 2-3 بار جا کر پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیسی شرطیں ہیں؟ تو ان شرائط کے تحت جب صلح نامہ ہو گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، تو صلح نامہ کے شروع میں انہوں نے لکھوایا کہ یہ صلح نامہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کوئی بات نہیں، تم رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی میں نہیں مٹا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے خود وہ لفظ مٹایا، کوئی بات نہیں صلح ہونے دو ایک دفعہ۔ تو اس صلح کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا ہے۔ پر اس صلح نامے کے سلسلے میں جتنے اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا، جتنا اسلام اس عرصے میں پھیلا، پہلے 10-12 سال میں نہیں پھیلا تھا۔ بہت لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کو اللہ نے بہت ترقی دی، تو اس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عزت، شان میں، مقام میں، مرتبے میں بہت اضافہ فرمایا، اور اگلے سال عمرے کا موقع بھی مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا تذکرہ کیا کہ جو اس نے بغیر کسی لڑائی کے صلح صفائی کے ساتھ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو آج بھی اللہ رب العزت کا سنت اور طریقہ وہی ہے کہ مسلمان اگر ڈٹ جائیں، تو آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ نان مسلم جنگ کے لیے آ جائیں تو وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلی امتوں میں بھی، اور اب بھی یہی ہے کہ مسلمان مومن ہوں، ڈٹ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن بن جاؤ تو غلبہ تمہارا ہی رہے گا، فتح تمہاری رہے گی۔ تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ مسلمان جدھر کو منہ کرتے ہیں اللہ ان کو فتح دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔